لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اتنی مرتبہ ہم نے قرآن مجید مکمل کیا، لیکن کبھی بھی ہمیں محسوس ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ میرا ذکر ہوا ہے؟ کبھی نہیں۔ جو قرآن کی زبان ہے اس سے ہم ناواقف ہیں اور ہمیں بالکل وہ زبان نہیں آتی، لہٰذا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا ذکر ہو رہا ہوتا ہے قرآن میں، اور ہم اس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہمارا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، ہم سب کا ذکر ہے، لیکن کہاں ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی زبان کو سمجھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک آیت آپ پڑھیں گے، آپ کو اچانک لگے گا کہ تو میری بات ہوئی ہے۔ اگلے دن قرآن مجید کی آیت کوئی آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس میں دیکھیں گے کوئی ذکر کسی کا ہوا تو آپ کو لگے گا کہ تو میری تصویر کھینچی جا رہی ہے، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے، اور جب ہمیں سمجھ آئے گی تو پھر جو آگے فرمایا کہ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ عقل کب کریں گے عقل ہم اسی وقت کریں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ذکر ہے۔ اور اگر ذکر کے دوسرے معنی نصیحت کے لیے جائیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکر لکم، یعنی ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو قرآن میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، لیکن بات پھر وہی کہ اس نصیحت کی زبان میری آپ کی زبان نہیں ہے، لہٰذا اس نصیحت سے ہم ایسے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس نصیحت کو، اس ذکر کو یا اس فہم کو جاننے کے لیے لسان القرآن یعنی قرآن کی زبان سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک مختصر سی دعا ہے جی، اس کو آپ آنے سے پہلے، جانے کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، جب چاہیں، صبح دوپہر شام، ٹھیک ہے، چاہے ایک مرتبہ، چاہے دو مرتبہ، چاہے تین، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ ربی، اے میرے رب۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کو مزید بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ آپ کو دکھنے میں یہ ایک لفظ نظر آ رہا ہے ربی، لیکن ترجمہ میں اس کا کر رہا ہوں تین الفاظ کے ساتھ کہ اے میرے رب، تین الفاظ، نہ اس میں آپ کو اے نظر آ رہا ہے، نہ کوئی میرا کچھ نظر آ رہا ہے، صرف ربی نظر آ رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ انشاءاللہ یہاں بورڈ پر لکھے جانے والے ہر جملے کو، ہر آیت کو، ہر حدیث کو انشاءاللہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی مجھ پہ یقین کرتے ہوئے آپ اس کو مان لیں گے کہ ربی کا معنی ہے اے میرے رب۔ یسر، تو آسانی فرما۔ اب یہ بھی ایک ہی لفظ ہے کہنے کو، یسر، اللہ کے ساتھ آپ آسانی فرمائیے، اللہ کے ساتھ بے تکلف ہوا کریں، اور جو بے تکلفی ان الفاظ میں ہے کہ تو آسانی فرما، وہ آپ آسانی فرمائیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہے۔ بہرحال ادب، احترام اس کے باوجود بھی ہے۔ تو اے میرے رب تو آسانی فرما، آسان کر دے۔ کس کو آسان کر دے؟ میرا آنا، میرا پڑھنا، میرا سیکھنا، میرا یاد کرنا، یہ سب کچھ آسان کر دے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ساتھ ہی ایک چیز چل رہی ہے، تنگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی دعا مانگی جا رہی ہے ولا تعسر، اور اے میرے رب تو مشکل نہ فرمانا، تنگی نہ فرمانا۔ اب تیری توفیق سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے ہم یہاں پر آ ہی گئے ہیں، 40 دن ہم نے نکال ہی لیے ہیں، تو اب اس کو ذرا خیر و عافیت سے، آسانی کے ساتھ مکمل بھی فرما دے، لہذا فرمایا وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ، اور خیریت کے ساتھ تمم، مکمل فرما دے۔ بڑی پیاری دعا ہے جی، میں نے اس کے بہت اثرات دیکھے ہیں کہ بہت کچھ آسان ہوا ہے۔ آپ خود اس کے انشاءاللہ اس کی برکات، اس کے اثرات جو ہے محسوس کریں گے۔ تو دعا کا اثر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، مشکلیں پیچھے چلی جائیں گی۔ تو ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے یہ دعا بھی یاد ہو گئی ہوگی۔